السلام علیکم ایوری ون۔ تو آئیں آج کا ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں ان 4 نشانیوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی، وہ 4 نشانیاں اور اشارے جو اللہ پہلے ہی دکھا دیتا ہے کہ من پسند شخص ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ یہ 4 نشانیاں اللہ پہلے ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، جب ہر انسان اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بہت امید سے پکارتا ہے، اپنے دل کی ہر درد، ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑے مان سے بیان کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل بہت بے چین ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تمہیں اپنی من پسند چیز دینا چاہتا ہے تو یہ 4 خاص اشارے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں۔ اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر مکمل توکل کر کے اس خاص من چاہی دعا کو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، جو پہلی نشانی تمہیں محسوس ہوگی، دل کو سکون پہنچنا۔ آپ اس انسان سے جڑی جو بھی من چاہی دعا اللہ سے بیان کرتے ہیں تو اس دوران دل کو ایک خاص سکون ملنا، جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ احساس سکون وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس حالات میں موجود ہوتا ہے۔ یہ سکون، یہ احساس ٹیمپروری نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور آپ کے دل کو سکون محسوس ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے اور آپ کو سکون عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیاں کرو یا بلند آواز میں بیاں کرو، وہ اس کو جانتا ہے۔ وہ سب باتیں جو آپ اندر ہی اندر چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو آپ کی باتیں بھی نہیں سمجھ پاتے جنہیں آپ پوری تفصیل سے بتا دیتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیا اور کیسا محسوس کر رہے ہیں، جیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، جیسے نہ جانے آپ کتنے سالوں سے اپنے اندر کوئی بات چھپائے بیٹھے ہو۔ کون سمجھے گا یہ سب؟ اللہ ہے نا، بس واحد وہ ایک ایسی ذات ہے جو آپ کی یہ گھٹی گھٹی احساس کو سمجھ سکتا ہے اور باتوں کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ وہی ہے جو آپ کی دعا کو قبول کر کے سکون پہنچوا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری نشانی یہ ہے کہ نیک اور اچھے خواب کا آنا۔ اکثر انسان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ کب پوری کرتے ہیں اور اس کی خاص نشانیاں کیا ہیں؟ تو یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اور اچھے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو اپنے نیک بندوں کو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا ٹول نہیں جو یہ جان سکے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا خواب دیکھے تو کسی محبت کرنے والے انسان کو بیان کرے، کیونکہ جس خواب کو دیکھ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب کوئی تم میں سے اچھا خواب دیکھے یا اس انسان کے بارے میں اچھا خواب دیکھے جو اسے دل سے عزیز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور کسی محبت کرنے والے شخص کو ضرور بیان کرے، کیونکہ یہی خواب آپ کے مستقبل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جو بتاتی ہے کہ آپ کا پسندیدہ شخص آپ کے نصیب میں ہے یا نہیں، اور اگر وہ ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں،
استخارہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے من پسند شخص کے بارے میں یا جو رشتہ آپ کے لیے آیا ہے یا آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو استخارہ ضرور کروائیں۔ اللہ سے مشورہ لینا بہترین فیصلہ ہوتا ہے اور دعاؤں کا اثر اور اللہ کا رحم ہمیشہ راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ اس میں سے کوئی بھی صورتحال میں موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ علماء اکرام دیندار لوگوں سے مشورہ ضرور کریں۔ یہ آپ کو مشورہ لینے میں بہترین مدد کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی دعا کی قبولیت پر ہے، خاص دعاؤں کی قبولیت پر۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ دعا کوئی رٹے رٹائے الفاظ کا نام نہیں ہے۔ دعا کیفیت ہے، دعا آپ کے اندر کی فریاد ہے جو انسان خود محسوس کرتا ہے۔ کافر بھی اگر تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی دعا بھی اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کی کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں رکھی ہے، صرف آپ کی دعا میں تڑپ ہونی چاہیے، مانگنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے خاص دعا کرنا۔ یاد رکھیں، دعا کرنا یا دعا دینا ایک اچھے اعمال ہے، لیکن جو خاص دعا ہوتی ہے وہ انسان خود اپنے لیے کرتا ہے، تڑپ سے مانگے جانے والی دعا۔ اسی لیے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تو دعا سنتا ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تو ہر دعا سنتا ہے۔ ہر دعا، بس قبولیت کی شکل بدل دی جاتی ہے۔ کبھی وہ چیز دے دیتا ہے یا پھر کبھی وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی اسی لیے نہیں دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں دینے والا ہوتا ہے، یا پھر اس کے بدلے میں ہماری طرف جو آنے والی مصیبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ٹال دیتا ہے، یا کبھی اس دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ وہ ناقبول ہونے والی دعاؤں کو ان انعام کی صورت میں بہترین بنا کر دے دیتا ہے کہ جب بندہ دیکھے گا کہ مانگی گئی دعاؤں کے بدلے کا انعام تو کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہو۔ جو اس سے مانگتے نہیں اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے، تو آپ کیوں مایوس ہو جاتے ہو اس رب سے؟ سنو، یہ ممکن ناممکن یہ تو ہماری سوچوں کا مسئلہ ہے، اللہ کے لیے تو کوئی شے ناممکن نہیں ہوتی، اور قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد تب بھیجی ہے جب تقدیر اپنی دعاؤں کے مخالف آ کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تب اندیکھے ذریعوں تک رسائی کے دروازے کھولے ہیں جب سارے دکھنے والے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اللہ جب خود وسیلہ بن گیا، جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے، اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب مانگنے والے تھک کر گر گئے، اللہ نے اس وقت اپنا انصاف بھیجا۔ جب ترازو کے پلے ناانصافی کی طرف جھک گئے، تو پھر آپ کیوں سوچتے ہیں اللہ نے تو وعدہ کیا ہے رحم کرنے کا، تو اس کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی۔ یہ بات آپ بھول جاؤ کہ آپ سے کیا ہو سکتا ہے، بس یہ سوچو کہ آپ کا رب کیا کیا کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری دعا کو قبولیت تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ اور جانتے ہو آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اتنی نرمی کیسے پیدا کی ہے؟ فلیکسیبل یعنی لچک اور نرم دل ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کو اگر ہم کھینچا بھی جائے تو وہ واپس اپنی جگہ ہی آتے ہیں، اپنی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے۔ ان پر اگر چوٹ پڑے تو ریکور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے سے، اللہ پاک کی باتیں ماننے سے یہ زندہ رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان کی فلیکسیبلٹی کم ہونے لگتی ہے۔ یہ لچک صرف ہم اللہ کی باتیں ماننے، اس کا ذکر کرتے رہنے سے حاصل ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس شخص کو خدا چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے
اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اپنی دعاؤں پر خاص اطمینان رکھنے کی عادت ڈالیں، بولنے کی حد تک نہیں، عمل کرنے کی حد تک، کیونکہ اس کے پاس آپ کے لیے جو منصوبے ہیں وہ آپ کے اپنے منصوبوں سے بہت بہتر ہے۔ اس نے جو آپ کو عطا کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے جو آپ نے کھویا ہے۔ اور بے شک جو اللہ پاک پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگنا نہیں چھوڑتے، ان کے نزدیک اللہ سے بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ بے شک تو آپ خوب جی بھر کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور تڑپ کر پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تب تک منایا کریں کہ جب تک آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں بہترین کر کر آپ کو نواز نہ دے۔ اور میری تہہ دل سے آپ سبھی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی، دعا پر یقین رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بہترین کر کے عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ایسے اسلامک ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔